حضرت شیخ الحدیث کی کلاس میں ایک نوجوان بیٹھا ہے. آج صبح وہ نوجوان اپنی کلاس میں آیا تو اس کے جسم سے بڑی عجیب خوشبو ہے، اور ایسی خوشبو ہے کہ دنیا والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کبھی ایسی خوشبو جو آج اس نوجوان کے جسم سے سونگھی ہے کبھی نہیں. کسی عطر کی دکان سے کسی بازار سے ہم نے یہ خوشبو کبھی نہیں سونگھی جو اس نوجوان کے جسم سے آ رہی ہے. اور یہ نوجوان روزانہ روٹین سے آیا کرتا تھا، لیکن آج یہ لیٹ آیا، جسم سے خوشبو آ رہی ہے. تو حضرت نے پوچھا استاد محترم نے کہ بیٹا آج لیٹ آئے ہو اور یہ جسم پر کون سی خوشبو ہے جو بڑی بہترین خوشبو ہے، اور یہ کہاں سے تو نے خریدی ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا استاد جی یہ کوئی خریدی ہوئی خوشبو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کردہ خوشبو ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے آتی ہے، کون لے کے آتا ہے، کون لگاتا ہے. میں جب بھی چلتا پھرتا جہاں بھی جاتا ہوں یہ خوشبو میرے ساتھ ہی رہتی ہے. حضرت نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون سا خاص عمل تو نے ایسا کیا ہے کہ تیرے جسم سے خوشبو ہی نہیں جاتی، اور خوشبو بھی اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کے بازاروں میں فروخت نہیں ہوتی. تو وہ نوجوان طالب علم کہنے لگا کہ حضور میں روزانہ جب مدرسے میں جایا کرتا تھا تو رستے میں ایک بہت حسینہ خوبصورت ایک لڑکی، اس کا گھر ہے، وہ روزانہ مجھے دیکھا کرتی تھی جاتے ہوئے آتے ہوئے. ایک دن اس نے اپنے خادمہ سے بولا کہ یہ طالب علم ہے، تو مدرسے کا طالب علم ہے، تو اس کو کسی بہانے سے میرے تک لے کر آؤ، میرے پاس بلاؤ، میرے قریب لے کر آؤ. خادمہ اس کے پاس گئی، اس نے کوئی بہانہ لگایا ہوگا، کوئی آسیب کا یا جادو کا کسی چیز کا کہ تو اللہ والا ہے، تیرے پاس قرآن مجید کا ایک نورانی نسخہ ہے، تو ہماری مالکہ کو دم کر دے، وہ طبیعت خراب بخار ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، ایسا کوئی بہانہ لگایا ہوگا. تو وہ طالب علم صوفی تھا، اللہ والا تھا، نوجوان تھا، وہ پیچھے چل پڑا. تو جب وہ گھر پہنچا مالکہ کے پاس تو مالکہ نے جو تھی اس نے خادمہ سے کہا کہ اس کو کمرے میں بٹھاؤ. کمرے میں بٹھایا، اس کی سیوا کی، اور خود وہ حسینہ جو عورت تھی وہ اپنے آپ کو بنا سنگار کر اس کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیتی ہے. جب دروازہ بند کرتی ہے تو کہتی ہے کہ میں تجھے کئی دنوں سے دیکھا کرتی تھی، اب تم مجھ سے گناہ کرے گا، زنا کرے گا. اگر تم نے نہ کیا تو میں پھر پورے محلے کے اندر تجھے بدنام کروں گی کہ یہ فلاں بندہ میرے گھر میں فلاں مجھ سے یہ کام کر کے گیا ہے. اب وہ اللہ والا پریشان ہو گیا، عجیب امتحان سر پہ آ پڑا. میں تو کبھی اس کام میں مبتلا ہی نہیں ہوا، اگر میں کرتا ہوں تو اللہ نے جو مجھے نور عطا کیا ہے سینے کے اندر وہ باقی نہیں رہتا، علوم نبوت جو اللہ نے مجھے سینے میں منتقل کیا وہ باقی نہیں رہے گی. سینہ میرا قرآن سے خالی ہو جائے گا، اللہ مجھ سے دین کا کام نہیں لے گا، میں تو سیاہ ہو جاؤں گا، اور اگر میں نے نہ کیا تو میں بدنام ہو جاؤں گا، تو میں کیا محلے کو منہ دکھاؤں گا. عجیب تذبذب کا شکار بنا. تو اللہ کی طرف سے اس کے ذہن میں ایک بات آئی، کیونکہ وہ اپنے نفس کو صاف کرنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتا تھا. تو اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. محترمہ سے کہنے لگا، حسینہ سے کہنے لگا کہ مجھے واش روم آیا ہے، بڑی تیزی سے، پہلے میں وہاں سے فارغ ہو جاؤں پھر میں تیرا مطالبہ پورا کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. واش روم میں گئے، پخانہ کیا، اور پخانہ سارا اٹھا کر اپنے جسم پر لگا لیا اس نوجوان نے. اللہ اکبر. وہ پخانہ جب جسم پہ لگایا، بدبودار جسم لے کر جب حسینہ کے سامنے گیا، اب وہ حسینہ کہنے لگی ارے تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے، اپنے آپ کو گندا کر کے آ گیا. وہیں سے اس حسینہ کے دل میں اس نوجوان کی نفرت بیٹھی. یہ وہاں سے نکلا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، جاتے گھر میں غسل کیا، غسل کر کے جب واپس آیا
تو کہتا ہے کہ استاد جی میں نے تو کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میں نے گند اپنے جسم پہ اپنے لگا کر اپنے نفس کو بچایا تھا، اللہ نے اس گند کو، اس گندگی کو خوشبو میں بدل کر بتا دیا زمانے کو کہ حقیقتاً وہ گند نہیں تھا، وہ اپنے نفس کو بچانے کا ایک بہانہ تھا۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ جو میرے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے جو یہ دنیا کے اندر یہ کام کر گیا، تو میں انشاءاللہ ایسی نشانی اس کو دوں گا کہ جہاں جہاں بھی وہ چلے گا تو اس کے جسم سے انشاءاللہ جنت کی خوشبو آئے گی۔ وہ نوجوان کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، جس نے اپنے آپ کو بچایا، جس نے اپنے نفس کو بچایا۔ قد افلح من زکاہا، 10 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔